ہاں جی، یہاں پہ اگر آپ نے اپنی کنٹرول فائل اور ڈیٹا فائل کو اکٹھا دیکھنا ہے تو یو ہیو ٹو لائک، یہ اس کی ڈیٹا فائل ہے نیچے جو اوپن کی ہوئی ہے، اور اوپر کنٹرول فائل جو آپ نے لکھی ہوئی ہے. اب ذرا اس کے انٹرپریٹیشن کے رولز دیکھ لیں. لوڈ ڈیٹا ان فائل ul case 7.dat، یہ جی نیچے ڈیٹا فائل. Discard file is this one. Append into table amp when 57 is dot. Selection criteria یہ ہے کہ وہ تمام روز جن کی 57th پوزیشن پہ ڈاٹ ہے، لائک یہاں سے گننا شروع کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں 57 آئے گا. صرف وہ روز کنسیڈر کرنی ہے جن کی 57th پوزیشن پہ ڈاٹ آ رہا ہے. جیسے یہ کوئی رو نہیں ہے، اس کو وہ ویلڈ رو کنسیڈر نہیں کرے گا کیونکہ اس کی 57th پوزیشن پہ ڈاٹ نہیں ہے. یہاں پہ اس رو میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صرف وہ روز اٹھانی ہے جن کی 57th پوزیشن پہ ڈاٹ ہے. لائک دس ون از اے ویلڈ رو، دس ون از اگین اے ویلڈ رو. اب دیکھیے سورس اور ڈیسٹینیشن میں بہت فرق ہے. دین ٹریلنگ نل کالز، جس کالم میں کوئی ویلیو نہیں اس کو نل ڈال دینا ہے. اب دیکھیے سورس ٹیبل میں پہلا کالم کیا ہے؟ ہائر ڈیٹ، اور اس میں کیا ڈال دے گا؟ سس ڈیٹ. پہلا کالم کا نام ہے ہائر ڈیٹ سورس ڈیسٹینیشن ٹیبل میں، جبکہ سورس میں ہائر ڈیٹ کے نام کا کوئی کالم ہے ہی نہیں. نمبر 2 ڈیپتھ نمبر، فکسڈ پوزیشن. آپ نے بتایا پوزیشن 1 to 2، 1 سے شروع ہونا ہے 2 تک، 1 سے 2 تک کیا اس کو لینا ہے؟ ڈیپتھ نمبر. ایکسٹرنل انٹیجر جو 3 ڈیجٹ کا ہو، میکس، یہ آپ نے ایکسٹرنل ٹائپ اس کی ڈیفائن کی ہے. اور نل اف، اگر ڈیپتھ نمبر بلینک ہے تو اس کو نل کنسیڈر کرنا. جاب 7th پوزیشن سے، لائک 1 2 3 4 5 6 7، 7 یہاں سے بگن ہوتی ہے. سیلز مین جیسے 7 سے لے کے 14 تک، 7 8 9 10 11 12 13 14 میکسیمم. اب یہ ہر کالم کے لیے ڈیفائن ہے کہ پڑھنا صرف 7 سے شروع کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بتا دیا ہے کہ کیا کرو، کریکٹر ٹرمینیٹڈ بائی وائڈ اسپیس. اگر کوئی ایک بھی اسپیس درمیان میں آ گئی وہ باقی چیز کو نہیں پڑھے گا. اینڈ ساتھ ہی آپ نے کیا کیا ہے، نل اف جاب از بلینکس اپر کے فنکشن میں جاب کو پاس کیا ہے تو وہ اس کو اپر کیس میں کنورٹ بھی کر دے گا. اسی طرح سیم کیس دیکھیے. اب جیسے دیکھیے کوئی کالم تھا ہی نہیں لیکن آپ نے ایک کالم اپنی طرف سے ایڈ اپ کر دیا. اب یہ دو یہاں پہ سورس کے اندر یہ کالم ہے سیلری اور کمیشن کا، جبکہ ڈیسٹینیشن ٹیبل میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ سیل سیپریٹ ہے، کمیشن سیپریٹ ہے. اب بتا رہے ہیں پوزیشن 51، یہ 57 تھی، 56 55 54 53 52 51، یہاں پہ ڈالر کا نشان لگا ہوا ہے. 51 سے پڑھنا شروع کرو. اینڈ ٹرمینیٹڈ بائی وائڈ اسپیس، جہاں پہ ایک بھی وائڈ اسپیس، جیسے یہ وائڈ اسپیس ہے، یہاں پہ وائڈ اسپیس آ گئی تو وہ یہاں پہ آ کے ختم کر دے گا. اس کے لیے سیلری یہاں پہ ختم ہو گئی. 2 نمبر، اب کیونکہ یہ وارچار ویلیو میں سیلری ہے، ڈالر بھی لگا ہوا ہے، کاما بھی لگا ہوا ہے، ڈاٹ بھی لگا ہوا ہے، تو آپ نے وہی جو آپ ایس کیو ایل 2 نمبر پڑھ کے آئے ہیں نا، 2 ڈیٹ پڑھ کے آئے ہیں، 2 کریکٹر پڑھ کے آئے ہیں. اب تو ساروں کی ریم میں لوڈڈ ہے سارے کے سارے فنکشنز. ٹھیک ہے، وہاں پہ پڑھ کے آئے تھے نا 999 وچ ڈپکٹنگ کے 0 1 2 3 4 کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگلے کے لیے آپ نے کیا رول دیا جی؟ کمیشن کے لیے واٹس دا رول؟ انٹیجر اینڈ ایکسٹرنل اینڈ کلوزڈ بائی، جہاں پہ یہ سٹارٹنگ نشان اس کو مل جائے لائک دس ون، وہاں سے اینڈ ختم کس کے اوپر ہو؟ دس ون. دو چیزیں، اس نے ایک پرسنٹیج کا نشان ڈھونڈنا ہے اور ایک یہ نشان ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کرے گا؟ کمیشن ملٹیپلائی بائی 100. یہاں پہ دیکھیں بالکل یہ سارے کام کر رہا ہے. لاجیکل رو ٹو فزیکل رو میپنگ، فزیکل رو ٹو لاجیکل رو میپنگ، سپلیشن روز کی، مرجنگ روز کی، جو دل میں آتا ہے یہاں پہ کنٹرول فائل پہ آپ کریں. سو کنٹرول فائل از اے کوائٹ گڈ تھنگ. یہ آپ کی سلیبس کا پورشن ہے، دس ون ایگزامپل. لیکن آپ کی بک میں اس کی ڈیٹا فائل نہیں دی ہوئی. آپ اوریکل بائی ایگزامپل سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کیس کو، یا آپ چلے جائیں کمپینین سی ڈی میں ڈیمو کا فولڈر ہوگا، وہاں پہ ul case 7.ctl ul case 7.dat 2 فائلیں پڑی ہوں گی. ان کو اوپن کریں، یہی چیز لوڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سو اسی کے ساتھ آپ کا SQL loader gone to be end. The next one thing is external tables. ایکسٹرنل ٹیبل اے پی آئی. ڈیٹا پمپ میں ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ ٹھیک ہے ڈیٹا پمپ، ابھی تو آپ جو کام کر رہے تھے ایس کیو ایل لوڈر،
डेटा पंप के थ्रू आप एक्सटर्नल टेबल एपीआई भी कॉल कर सकते हैं। एक्सटर्नल टेबल एपीआई का बेनिफिट, मैं डंप फाइल की शेप में डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस से रिकॉर्ड उठें, एक फ्लैट फाइल में लिख दिए जाएं। और एक्सटर्नल टेबल बाय डिफॉल्ट रीड ओनली टेबल होते हैं, दे आर नॉट रीड राइटेबल टेबल्स। आप अपने टेबल्स में एज इट इज वैल्यूज डंप करते हैं, आप उसको कहीं पे शिप कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, लाइक HP UX से विंडोज पे कर दें, विंडोज से HP UX पे कर दें, 32 बिट से 64 बिट करें, 64 से 32 बिट करें। ये डेटाबेस के ऊपर बर्डन नहीं डालते। तरीका क्या होता है? दो तरीके हैं। पुराना वाला मेथड ये है जिसमें आप कन्वेंशनल लोडर एपीआई यूज करेंगे, और नया वाला तरीका ये है ऑरेकल डेटा पंप। दोनों में डिफरेंस है। देखिए, पुराने वाले तरीके में आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो एक्सटर्नल टेबल बनाना है उसकी सारी स्पेक्स दी, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इज अ कीवर्ड जो शो करता है कि ये एक्सटर्नल टेबल है, देन टाइप, कौन सा ड्राइवर लोड कर रहे हैं, ऑरेकल लोडर पुराना वाला, एसक्यूएल लोडर का ड्राइवर आप यूज कर रहे हैं, उसको डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट भी बतानी पड़ेगी, उसको सारी वो जो कंट्रोल फाइल में आप लिखते हैं कि बैड फाइल किधर है, लॉग फाइल किधर है, फील्ड टर्मिनेटेड बाय, सब क्राइटेरिया देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे आप एसक्यूएल लोडर में देते हैं। उसको बताना पड़ेगा कि इसकी डैट फाइल्स किधर बनाओ, लोकेशन किधर है, इस डायरेक्टरी के अंदर ये 2 डैट फाइल्स बनाएगा, और पैरेलल डायरेक्ट मोड के अंदर इसे इन्वोक कर रहा है। अगर आप डेटा पंप यूज करते हैं तो आपको सारे काम नहीं करने पड़ते। डेटा पंप इज क्वाइट हैंडी, सिंपल आपको ऊपर लिख देना पड़ता है टाइप ऑरेकल डेटा पंप, एंड देन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें बनाए, अगर पैरेलल मोड भी है तो फाइलों का नाम सिर्फ आप बता दें, और यहाँ पे कीवर्ड पैरेलल मेंशन कर दें। अब वो क्या करेगा? एज सेलेक्ट आपके डेटाबेस में जाएगा, इस क्यूरी के अगेंस्ट जितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे उसको इस टेबल में डाल देगा, और ये टेबल इस इन 3 EXP फाइल्स के अंदर बनेगा। रिकॉर्ड सारे के सारे साइमल्टेनियसली इसमें डंप हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स एन एक्सटर्नल टेबल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल आपने फील्ड के साथ, नाम के साथ लिखा है। सो ये ज्यादा हैंडी वे है एज कंपेयर टू कि आप पुराने वाले कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज को यूटिलाइज करें। सो ये भी डेटा पंप एपीआई आपको बेनिफिट देता है। डेटा पंप एपीआई आने से पहले आपके पास ये कोई बेनिफिट्स नहीं थे। लुक एट अगेन, डेटा पंप एपीआई में 2 तरीके हैं, ऑरेकल लोडर, ऑरेकल डेटा पंप। अभी जो मैं आपको केस बता रहा था ऑरेकल डेटा पंप का था, पुराना वाला कन्वेंशनल लोडर का वे है। देन द नेक्स्ट वन टूल जो हमारे पास आता है, इट्स कॉल्ड ऑरेकल डेटा पंप इटसेल्फ। डेटा पंप इंपोर्ट, डेटा पंप एक्सपोर्ट, 2 मोड है, हम दोनों मोड ही, एक से मैं आपको GUI बेस्ड एक्सपोर्ट करवा दूंगा, CLI बेस्ड मैं इंपोर्ट करवा दूंगा, ताकि उसके दोनों इंटरफेसेस यूज हो जाएं। GUI भी यूज करना आपको आए, CLI मोड भी आपको यूज करना है। 3 इंटरफेसेस हैं इसके, सॉरी 2 हैं, एक है GUI और एक है CLI। वेब बेस्ड GUI है और रेगुलर कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं। डेटा पंप एपीआई आपको क्या बेनिफिट्स देता है? लाइक मैंने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा पंप, IMPDP एंड EXPDP। नंबर 1, जब भी आप ये चलाते हैं इसकी जॉब बन जाती है, जो जॉब हॉल्ट भी हो सकती है, स्टॉल भी की जा सकती है, रिज्यूम भी की जा सकती है, ब्रेक भी की जा सकती है, पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हो जाती है, एस्टिमेशन भी हो जाती है, रिसोर्सेज की जॉब को बता भी सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन में जॉब खत्म हो। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त रीमैपिंग करना, डेटा की सैम्पलिंग करना, कंप्रेशन करना, इंक्रिप्शन करना, और सारे का सारा मेटा डेटा XML की शेप के अंदर एक्सपोर्ट कर देना। ये वो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो ओवर रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको मिलते हैं। आपके पास कई तरीके हैं इस काम को करने के, या तो डेटाबेस लिंक भी यूज कर सकते हैं आप। अगर लिंक अच्छा बनाओ तो आप लिंक में भी क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, लिंक का नाम आगे दे दें, वो एक टेबल उठ के दूसरे में पूरी डेटाबेस में मैप हो जाता है। कई तरीके काम को करने के, लिंक बेस्ड भी काम किया जा सकता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी ये काम कर सकते हैं। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलाते हैं तो क्या होता है, पहले आप एक्सपोर्ट EXPDP चलाएंगे। एक्सपोर्ट क्या करेगा, जिस स्कीमा के अंदर आप इसको चलाएंगे उसमें एक मास्टर टेबल, एम्प्टी टेबल एक जनरेट करता है। मास्टर टेबल में आपकी जॉब, जो इसकी जॉब बनती है, वो सेव हो जाती है, और इसने कितना काम किया, कि अगर ह्यूज जॉब है तो वो अपने सारे क्रेडेंशियल इसमें सेव करता है। कितने बजे जॉब शुरू हुई, कितनी बार उसको प्रॉब्लम आया, कितनी बार फेल हुई, कितनी बार सस्पेंड हुई, क्या कुछ हुआ। अगर सारा काम सक्सेसफुल वे से हो जाए और आपकी डंप फाइल्स बन जाएं,
کیونکہ اس نے ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس بائنری فائل میں انکرپٹ کمپریس کر کے اکارڈنگ ٹو یور آپشنز ڈال دینا ہے. تو سب کچھ ڈل جائے گا تو ماسٹر ٹیبل خود ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور جاب بھی آٹومیٹکلی ڈراپ کر دی جاتی ہے. سیم کیس امپورٹ پہ ہوتا ہے. جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اسی ڈمپ فائل کو آپ ڈیسٹینیشن سائٹ پہ کاپی پیسٹ کر دیں, سورس ڈیٹا بیس سے اٹھائیں, ڈیسٹینیشن سائٹ پہ کاپی پیسٹ کر دیں. ونس فائل گون ٹو بی کاپیڈ, اب آپ دوبارہ ایڈورس کام امپورٹ آئی ایم پی ڈی پی چلائیں گے. آئی ایم پی ڈی پی کیا کرے گا, اگین اسی اسکیما میں ماسٹر ٹیبل بنائے گا, امپورٹ کرنا شروع کرے گا. اگر امپورٹ سکسیسفلی ہو گیا, سارا کام ہو گیا, تو یہ ایمٹی ٹیبل بھی ڈراپ ہو جائے گا, جاب بھی آپ کی سے کہتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جائے گی, اینڈ اٹ گون ٹو بی اینڈ. سمپل یہ کام ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ اس کے کتنے موڈز ہیں, 4 طریقے ہیں ٹوٹل. ون از کمانڈ لائن. کمانڈ لائن کے ساری کمانڈ ایک ہی لائن میں لکھ دی جائے, آئی ایم پی ڈی پی, آئی ڈی پیس, آگے لاٹ آف فلیگز, ایک ہی ٹرن. اندر ون از پیرامیٹر فائل, آئی ایم پی ڈی پی par فائل از اکول ٹو abc.txt. سب کچھ آپ نے اس پیرامیٹر فائل کے اندر لکھا ہوتا ہے, اور آپ یہاں پہ سمپل پیرامیٹر فائل کا پاتھ دے دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹریکٹیو کمانڈ لائن, آپ سمپل آئی ایم پی ڈی پی لکھیں گے, وہ آپ کو خود ہر کمانڈ کے اوپر آپشن پوچھے گا کہ جی کس یوزر سے لاگ ان ہونا ہے, بفر کا سائز کیا ہو, کس ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے. اینڈ ون از ای ایم. کتنے موڈ ہیں؟ اگر آپ ایکسپورٹ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 5 موڈ ہیں. فل ہول ڈیٹا بیس, کوئی پرٹیکولر اسکیما, پرٹیکولر ٹیبلز, پوری کی پوری ٹیبل سپیس. ریمبر ٹیبل سپیس جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو صرف میٹا ڈیٹا جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا, ڈیٹا نہیں جاتا. اینڈ ٹرانسپورٹیبل ٹیبل سپیس, میٹا ڈیٹا پلس ڈیٹا, دونوں چیزیں. ٹھیک ہے, میگا ٹی ٹی ٹرانسپورٹیبل ٹیبل سپیس. اب یہاں پہ دیکھیے میں ایکسپورٹ کا وزٹ چلاتا ہوں. پہلے ہم کوئی ڈیٹا ایکسپورٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو sys سے لاگ آؤٹ ہونا پڑے گا. فرام اوریکل 10G ٹو آن ورڈ رول ہے کہ sys DBA سے آپ لاگ ان ہو کے یہ ایکسپورٹ امپورٹ کی یوٹیلٹی نہیں چلا سکتے. سسٹم اوریکل ایز نارمل. اس کے پاس جاب اسکائلر, پتہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سس ڈی بی کا یہ کام نہیں ہے. ریگولر ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کرنا لوگوں کا کام ہے, سس ڈی بی کا کام نہیں ہے. ہاں جی, ڈیٹا موومنٹ, ایکسپورٹ ٹو ایکسپورٹ فائل. کیا کرنا ہے جی, انٹائر ڈیٹا بیس, اسکیما, ٹیبل. میں کہتا ہوں جی ایک ٹیبل کرنا ہے یا ٹیبل سپیس, کس کو کرنا ہے؟ سمپل ایک ٹیبل کو. کریڈینشیلز وہ پوچھ رہا ہے, ہوسٹ کریڈینشیل اوریکل اینڈ اوریکل, سیو ایز پریفرڈ کریڈینشیل, کنٹینیو. ایڈ کریں جی ٹیبل, اس میں بتائیں کون سا ٹیبل ایکسپورٹ کرنا ہے. اسکاٹ اسکیما کا ڈیپتھ کر لیتے ہیں. اسکاٹ اسکیما کا ڈیپتھ, آپ صرف ایک ٹیبل. اب ٹیبل میں بھی, اب آپ نے پوچھا تھا جی یہاں پہ بینیفٹس کیا ہے. نمبر 1 جاب, اگر ہیوج ٹیبل ہے تو زیادہ پیرالل ایگزیکیوشن, 4 تھریڈ اکٹھے مل کے کام کر لیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا ہیوج ڈینس ٹیبل, یہ ڈیپ ٹیبل کتنا بڑا ہے, یہ ڈسک کے اوپر ڈمپ فائل بناتے ہوئے کتنا ٹائم لے گا, کتنی جگہ لے گا, یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس بیس پہ بھی اور بلاک لیول پہ بھی. ڈیٹا پمپ ڈی آئی آر آپ کی بائی ڈیفالٹ ڈائریکٹری ہے جس میں exp.dat.log کے نام کا یہ لاگ فائل بنائے گا. اس ڈیٹا پمپ ڈی آئی آر میں اپنی ڈائریکٹری آبجیکٹ بنانا ہے تو اپنا بنا لیں. شو ایڈوانس آپشن میں دیکھیے, اب یہاں پہ ایکسپورٹ موڈ آپ کو جو بینیفٹس دیتا ہے. ہاں جی, کیا کرنا چاہتے ہیں, ٹیبل کا ڈیٹا میٹا ڈیٹا, یا ٹیبل کا صرف میٹا ڈیٹا, یا
ٹیبل کے سارے آبجیکٹس. اگر ایک اسکیما آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اب دیکھیں ٹیبل کے اوپر بھی کیا کیا چیزیں ہیں. ایک ٹیبل آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ٹیبل میں اس کے اوپر کیا کچھ ہوگا, انڈیکسز بھی ہوں گے, کانسٹرینٹس بھی ہوں گے, اسٹیٹسٹکس بھی ہوں گی, ٹریگرز بھی ہوں گے, ریف کانسٹرینٹس بھی ہوں گے. کیا آپ یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ کسی ایک اسپیسیفک ون کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے کر سکتے ہیں. دین اندر ون کوائٹ بینیفٹ از دیٹ کہ آپ یہاں پہ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں کہ کس ایس سی این نمبر تک, پرانا والا اگر ایس سی این نمبر تک ریڈ کنسسٹنٹ امیج اٹھانا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ کیوری بھی لکھ سکتے ہیں, ویئر ڈیپتھ آئی ڈی از 112, صرف وہی ریکارڈ جائیں. آپ یہاں پہ خود ایس کیو ایل کی کیوری بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں نا, ایڈ یو کین رائٹ ڈاؤن ویئر کنڈیشن. ٹھیک ہے, سو یہ سارے کے سارے بینیفٹس ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. ٹھیک ڈیئر. سو نیکسٹ ون